لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا. امت وسط درمیان کی امت قرار دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ ہم نے تم کو بنایا امتاً وسطاً ایک درمیان کی امت. ہم نے تمہیں ایک درمیان کی امت بنایا. کیوں بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایسے بالکل صاف واضح ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو لوگوں سے اوپر ہیں. بے شک بے شک. انہیں گواہ کے طور پر اللہ بنا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے قرار دیا تاکہ امت وسط تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن سکو. امت وسط یعنی درمیان کی امت. اللہ اور انسانوں کے درمیان جو امت وسیلے کا کام کیا کرے کہنے اسے امت وسط کہتے ہیں. واہ واہ واہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور اس کی جب آیت پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ. یہ کم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کی ضرورت ہے. یعنی ہم نے تم کو قرار دیا. تم کہنے کے معنی یہ ہے کہ کچھ لوگ سامنے ہیں. بھئی کیا کہنے جن سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو ہم نے ایک درمیانی امت قرار دیا جزاک اللہ. تاکہ تم ہمارے اور ان کے درمیان میں رہو. ہمارا پیغام ان تک پہنچاؤ. ان کی دعائیں ہم تک لے کے آؤ. ماشاءاللہ. یہ امت وسط ہے. کوئی اس پہ پوری بحث ہے. تو چونکہ یہ بقول عطر بھائی کے ان کی خواہش تھی اور سب اس پہ ایگری تھے کہ اس رمضان میں بحث کی جائے ائمہ کی سوانح عمری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت بار محمد و علی محمد صلوات صلی علی محمد و علی محمد. تو ہم شروع کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور زیادہ لمبا لیکچر بھی نہیں ہے, چھوٹا سا لیکچر ہوگا, مگر چاہتے ہیں کہ کہنے کے لیے تو یہ ہوتا بچوں کے کام آئے, مگر بچے نظر تو آتے نہیں ہیں ماشاءاللہ. ہاں خیر بہرحال کل سے انشاءاللہ. ہاں وہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے تو ماشاءاللہ ہیں نہیں جن کے لیے. ہاں توصیف صاحب تو خیر ان سے چھوٹا بچہ کہاں نظر آئے گا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ. کذالک جعلناکم تو اللہ نے محمد و آل محمد کو اپنے اور دنیا کے درمیان امت وسط قرار دیا. محمد و آل محمد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک. کون سی آل پاک؟ وہی آل پاک جو درود میں شامل ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سرکار کی آل بہت ہے, جتنے سادات ہیں وہ بھی ماشاءاللہ آل رسول ہی کہلاتے ہیں, مگر یہ اور ہیں اور وہ اور ہیں. ان کی شان اللہ نے یہ قرار دی ہے کہ انہیں لوگوں پر گواہ بنایا ہے. اچھا ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ہے کہ جو لوگوں کے گواہ ہیں وہ لوگوں جیسے نہیں ہو سکتے, یا لوگ ان کے جیسے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ جن کی گواہی دے رہے ہیں تو گواہی دینے والے اور جن کی دے رہے ہیں وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہت خوب جناب, سبحان اللہ. اس کے معنی ہے کہ گواہی دینے والے اور ہیں اور لوگ اور ہیں. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ امت شروع ہوتی ہے.
جسے اللہ نے گواہ بنایا ہے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سرکار دو عالم پیغمبر اسلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل۔ سن 1 عام الفیل کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس سال خانہ کعبہ پر ہاتھیوں کے لشکر کی چڑھائی ہوئی تھی، اس کے کچھ ہی دن کے بعد سرکار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ چونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ جو بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا اسی سے وہ منسوب کر دیتے تھے، تو سن 1 عام الفیل، عام الفیل، عام کہتے ہیں برس کو، سال کو، اور الفیل ہاتھیوں کا برس۔ ہاتھیوں کا برس کے معنی یہ ہے کہ جس سال ہاتھیوں کی چڑھائی ہوئی تھی خانہ کعبہ پر، سرکاری رسالت پیغمبر اسلام کی ولادت اسی سال ہوئی ہے۔ اور اسی کو قرآن نے بھی بیان فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ واہ سبحان اللہ۔ تو سرکاری رسالت کی ولادت ہوئی ہے 17 ربیع، مگر ولادت سے پہلے کے ذرا سے حالات ملاحظہ فرمائیں۔ سرکار رسالت کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے عبداللہ، آپ کے باپ کا نام ہے عبداللہ، آپ کے دادا ہیں جناب عبد المطلب، جناب سرکار رسالت کے دادا عبد المطلب ہیں اور باپ جناب عبداللہ ہیں۔ جناب عبداللہ کی وفات ولادت سرکار دو عالم سے پہلے ہو گئی ہے۔ سرکار دو عالم بطن مادر میں تھے جب آپ کی رحلت ہوئی ہے، اور جناب عبداللہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ جناب عبداللہ 25 سال کے تھے۔ جناب عبد المطلب نے شام کے تجارتی سفر پر بھیجا تھا، اور وہاں سے آتے ہوئے جب شام سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں قیام کیا، اور مدینہ میں آپ کی طبیعت بگڑی۔ جو ساتھی لوگ ساتھ میں گئے ہوئے تھے انہوں نے آگے بتا دیا، وہ مکے آ گئے، اور مکے آ کے انہوں نے کہا کہ ان کی طبیعت خراب ہے اور وہ وہاں رکے ہیں۔ تو جناب عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، حارث نام ہے ان کو بھیجا کہ تم وہاں سے عبداللہ کو لے کے آؤ۔ لیکن حارث جب وہاں پہنچے ہیں مدینے میں تو جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، اور حارث خالی ہاتھ واپس آئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جناب عبداللہ کو اللہ نے امین بنایا نور مصطفیٰ کے لیے، نور سرکار رسالت کے لیے امین بنایا۔ یہ امین بنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جناب عبداللہ کس کیریکٹر کے آدمی تھے، کس کردار کے آدمی تھے، کہ اللہ نے اپنے آخری رسول سید الانبیاء کا نور جس کے صلب میں رکھا اسے عبداللہ کہتے ہیں۔ کیا معیار تھا طہارت کا، جناب عبداللہ کی چنانچہ جناب عبداللہ یہ بیان کرتے تھے اپنے بابا سے، جناب عبد المطلب سے بہت سی چیزیں بیان کی، اور حد یہ ہے انتہا یہ ہوگی کہ جناب عبداللہ کی پیشانی میں ایک نور تھا جو چمکتا رہتا تھا۔ شادی سے پہلے ایک نور تھا جو چمکتا رہتا تھا، اور کئی مورخوں نے یہ بات لکھی کہ بہت سے لوگ اس بات کے خواہش مند تھے کہ یہ ہمارے خاندان میں شادی کر لیں، ہماری لڑکی سے شادی کر لیں۔ چنانچہ جناب عبداللہ جب ایک جگہ سے گزرا کرتے تھے تو وہاں سے بالا خانے سے ایک آواز آیا کرتی تھی، عبداللہ کیا مجھ سے شادی کرو گے؟ اور عبداللہ ہمیشہ یہ کہہ کے ٹال دیتے تھے کہ یہ مسئلہ ہماری اختیار کا نہیں ہے، یہ والدین کے اختیار کا ہے۔ چنانچہ جب جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی جناب آمنہ سے، تو اس کے بعد جناب عبداللہ اسی راستے سے گزرے، اور جناب عبداللہ نے اب خود پکار کے کہا کیا مجھ سے شادی کرو گی؟
تو اس عورت نے جواب دیا کہ اب تمہاری پیشانی میں وہ نور ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ عرب کی عورتیں بھی اس بات کو جانتی تھیں کہ کوئی رسول آنے والا ہے جو آخری پیغمبر ہے، اور اس آخری پیغمبر کا امانت دار جو ہے وہ یہ شخص ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد والی محمد۔ جناب عبداللہ، اتنی عظیم شخصیت جناب عبداللہ کی شخصیت، اور اس میں تاریخ نے ایک اور بات لکھی کہ تقریباً علامہ مجلسی وغیرہ نے لکھا اس بات کو کہ آپ کی شادی کے بعد جب جناب آمنہ سے آپ کی شادی ہو گئی تو تقریباً 200 عورتوں کا انتقال ہوا۔ کیوں ہوا اس میں بحث نہیں کریں گے، تقریباً 200 کی تعداد لکھی ہے کہ وہ خودکشی کی، خودمری کیا ہوا، مگر یہ کہ وہ دنیا سے چلی گئی۔ جناب عبداللہ کی پیشانی سے بھی نور چمکتا تھا، اور جناب عبداللہ علم و اخلاق کے وہ درخشندہ ستارے تھے کہ جنہیں دیکھ کر کے لوگ اخلاق بھی سیکھتے تھے اور علم بھی حاصل کرتے تھے۔ سرکار رسالت کے باپ کون ہیں؟ جناب عبداللہ۔ جناب عبداللہ گئے ہوئے ہیں شام پہ سفر کے، تجارت کے لیے۔ اب وہاں سے واپس جب آ رہے تھے تو آپ کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ میں، اور آپ وہیں پر دفن ہو گئے۔ اچھا ایک بات اور بتاتے چلیں کہ جناب عبد المطلب نے یہ منت مانی تھی جب وہ خانہ، جو آج زمزم دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زمزم جناب اسماعیل کے قدمہائے مبارک کی برکت ہے کہ جب ہاجرہ ادھر ادھر پہاڑوں پر ٹہل رہی تھی، جا رہی تھی پانی کی تلاش میں اپنے بچے کے لیے، تو بچے نے ایڑیوں کو رگڑا، اور ایڑیوں کی رگڑ سے اللہ نے چشمہ جاری کیا، وہ چشمہ بہتا چلا جا رہا تھا، تو جناب ہاجرہ نے اس پانی کو دیکھ کے کہا زم زم، یعنی جم جا، تو وہ جم گیا۔ ایک مدت تک زمزم باقی رہا، پھر عالم یہ ہوا کہ زمزم کا پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کہاں چلا گیا، اگر زمزم تھا، چاہے زمزم تھا۔ جناب عبد المطلب نے اللہ کے حضور عبادت کر کے یہ دعا کی کہ پروردگار تو مجھے خواب میں بشارت دے، اب مجھے پتا کہ زمزم کہاں ہے، چاہے زمزم موجودہ جو چاہے زمزم ہے، یہ جناب عبد المطلب کی تحقیق ہے اور نکالا ہوا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ یہ جناب، یہ تو زمزم ختم ہو گیا تھا۔ جناب عبد المطلب نے پھر تلاش کیا اپنے سارے بیٹوں کو لگا کر کے، اور اس وقت تک بیٹے 10 نہیں تھے، اسی وقت میں ایک دعا کی، پروردگار مجھے 10 اگر تو بیٹے عطا کرے گا تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا، میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا۔ آخری جو ہیں وہ ہے جناب عبداللہ، آخری سب سے چھوٹے جو ہیں وہ جناب عبداللہ ہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی سب سے بڑے ہیں جناب ابو طالب، جزاک اللہ جزاک اللہ، سب سے بڑے جناب ابو طالب، اور سب سے چھوٹے جناب عبداللہ، اور دونوں کی مائیں ایک ہیں، دونوں کی ماں جو ہے وہ ایک ہے۔ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ مختلف البطن نہیں ہیں، ایک ہی ماں کے دو بیٹے، ایک سب سے بڑا ہے اور ایک سب سے چھوٹا ہے۔ تو منت کی، جب وہ چاہے زمزم کھود رہے تھے اور زمزم تلاش کر رہے تھے تو منت کی کہ پروردگار اگر مجھے 10 بیٹے عطا کرے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اور جناب عبداللہ بڑے ہوئے اور سارے بچے تھے 10 کے 10۔ تو یہ ہوا کہ جناب عبداللہ یہ کہا کرتے تھے، بابا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی نور میرے پشت سے نکلا ہے، وہ کبھی دائیں طرف جا رہا ہے، کبھی بائیں طرف جا رہا ہے، کبھی مشرق کی طرف جا رہا ہے اور کبھی مغرب کی طرف جا رہا ہے، اور پھر وہ نور آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور پھر وہ نور پلٹتا ہے اور میری پشت میں آ جاتا ہے۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا، بیٹا یقیناً تو نبی آخر کا باپ بننے والا ہے، نبی آخر زمان کا باپ تو ہی ہوگا۔ اب ذرا آپ سوچو، یہ بھی یہ خبریں سنتے چلے آ رہے تھے اہل کتاب سے کہ ایک نبی آنے والا ہے آخری، بس 3-4 منٹ کی زحمت، ایک نبی آخر میں آنے والا ہے اور وہ مکے میں پیدا ہوگا، وہ مکے میں پیدا ہوگا۔ اہل کتاب اس بات کو جانتے تھے،
جتنے عیسائی تھے وہ جانتے تھے، جو یہودی تھے وہ جانتے تھے کہ آخری رسول آئے گا اور اس کی علامتیں بھی معلوم تھیں ان کو۔ قرآن نے معلوم ہے کیا لفظ استعمال کیا؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں وہ رسول کو ایسے پہچانتے تھے۔ مگر کمال یہ ہوا کہ جب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو یہی لوگ جو کل تک بشارت دیا کرتے تھے اب رسول کا ساتھ چھوڑ کے الگ ہو گئے اور تکذیب کرنے لگے کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ دوسرے آنے والے۔ بہرحال تو 10 بیٹوں کی دعا کی، 10 بیٹے ہو گئے۔ اب اس کو ہوا یہ کہ اب ان میں سے قربان کیا جائے تو سارے بیٹوں کا کے نام کے پرچے ڈالے، قرعہ ڈالا گیا، اور قرعے میں جس کا نام آیا وہ کون تھے؟ جناب عبداللہ، حضور کے باپ۔ ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، بچے ہی ہیں، شادی ہوئی نہیں، بچے ہیں، تو انہی کا نام آیا۔ مگر لوگ بڑھ گئے، خود جناب عبد المطلب کی اولاد نے آگے بڑھے اور قریش آگے بڑھے اور مغیرہ اور عامر خزاعی آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے۔ جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے، جناب عبداللہ کا جب قرعہ آ گیا تو عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ اصاف ایک جگہ ہے اور نائلہ، یہ 2 جگہ ہیں، ان کے بیچ میں عرب قربانیاں پیش کرتے تھے اللہ کے حضور میں، تو یہ اصحاب لے گئے، یہ سارے وہاں پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے کو ذبح نہیں ہونے دیں گے اور قربان نہیں ہونے دیں گے، بلکہ اس کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ مشورہ یہ ہوا، مغیرہ وغیرہ نے کہا کہ یہ مدینے میں ایک عورت ہے، کاہنہ ہے، وہ کاہنہ ہمیں راستہ بتائے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ بچہ بچ جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے کہا کہ عبداللہ کو ذبح نہ کریں بلکہ ان کی جگہ اونٹوں کو ذبح کریں۔ خیر وہ بعض کہتے ہیں کہ وہاں گئے مدینے میں، اس عورت سے پوچھا، ایک ڈیلیگیشن گیا، وفد گیا، پوچھا تو اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کی دیت کیا ہے؟ یعنی ایک آدمی اگر قتل کر دے، کوئی قتل کر دے تو اور تمہیں خوبہا دینا ہو تو تم کتنا خوبہا دیتے ہو؟ کہا ایک آدمی کی دیت 10 اونٹ کے برابر ہے۔ کہا تو پھر جاؤ مکے واپس جاؤ اور 10 اونٹ اور عبداللہ کا قرعہ ڈالو کس کے نام پہ آتا ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، 10 اونٹ اور عبداللہ، کس کے نام آیا؟ جناب عبداللہ کے نام آیا۔ اونٹ، اب پھر اس عورت نے کہا تھا کہ اونٹ بڑھاتے رہنا، 20 اونٹ ہو گئے، قرعہ ڈالا گیا، 20 اونٹ پر بھی جناب عبداللہ کا نام آیا۔ یہاں تک ہر بار 10 بڑھاتے تھے، جب 100 اونٹ ہو گئے تو پھر قرعہ 100 اونٹوں کے نام آیا اور عبداللہ کے نام نہیں آیا۔ بس سب لوگ خوش ہو گئے کہ صاحب عبداللہ بچ گئے، تو مگر جناب عبد المطلب نے کہا کہ ایک بار قرعہ آیا ہے، اتنی بار قرعہ عبداللہ کے نام آیا ہے اور ایک بار اونٹوں کے نام آیا، تو میں یہ کیسے معلوم کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے؟ لہذا 2 مرتبہ اور قرعہ ڈالا، 100 اونٹ اور عبداللہ، 100 اونٹ اور عبداللہ، 100 اونٹ اور عبداللہ۔ جب قرعہ آیا اونٹوں کے نام 3 بار تو جناب عبد المطلب نے فرمایا بے شک اللہ کی رضا یہی ہے، اور یہ فیصلہ صادر ہو گیا کہ 100 اونٹ ذبح کر دیے جائیں۔ یہیں سے میرا ایک سوال قائم ہوتا ہے کہ جو اس زمانے میں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے وہ کوئی غریب فیملی کا آدمی نہیں ہے، پیسے والی سبحان اللہ، واہ واہ، وہ غریب آدمی نہیں ہے، وہ دولت مند آدمی ہے۔ یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے تاریخ کا کہ صاحب ابو طالب غریب تھے، عبد المطلب غریب تھے، اما غریبوں کو آج کوئی سرداری نہیں دیتا تو کل کون سرداری دے رہا تھا؟ یہ سرداری مکہ تھے، ہاشمی خاندان سے تھے، قریش سے تھے، ان کا دبدبہ تھا۔ یہ دبدبے کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غریب پرور تھے، غریب نہیں تھے۔ غریبوں کو پالا کرتے تھے، غریب نہیں تھے۔ تو پیغمبر کا ایک فرمان ہے، بس یہی بات کی بات روک دیتا ہوں، تو انا ابن الذبیحین، پیغمبر نے فرمایا، سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ کیا ہوں؟ 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ یہ 2 ذبیحے کیا ہیں؟
ایک ذبیحہ تو یہی ہے جناب عبداللہ خود اپنے باپ کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا ذبیحہ جناب اسماعیل علیہ السلام. جناب اسماعیل اجداد میں ہے، دادا ہیں، اور جناب عبداللہ بیٹے ہیں. یعنی قربانی اس خاندان کو دادا سے بھی ملی ہے اور باپ سے بھی ملی ہے. چنانچہ وہ منظر سورہ صافات کے اندر قرآن مجید میں موجود ہے. سورہ صافات کی آیت نمبر 100 سے لے کر کے آیت نمبر 109 تک اسی تسلسل کے ساتھ جناب اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کو پیش کیا اور آخر میں کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ذبح عظیم سے اس کو بدل دیا ہے. ذبح عظیم کون ہے؟ کل انشاءاللہ اسی کو کنٹینیو کریں گے. کون ہے ذبح عظیم؟ ذبح عظیم فاطمہ کا لال ہے، حسین غریب ہے. وہ حسین جس نے بھوک پیاس میں 3 دن کی شدید بھوک پیاس میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. کبھی اکبر کی لاش اٹھائی ہے، کبھی قاسم کی پامال لاش کو حسین لائے ہیں، کبھی عباس کے ہاتھوں کو اٹھایا ہے. اور عباس دلاور کے ہاتھ جب اٹھائے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حسین جھکے اور جھک کر کے کچھ اٹھایا اور ابا کے نیچے چھپا لیا. پھر آگے بڑھے حسین، پھر میں نے دیکھا کہ حسین نے پھر جھک کر کے کچھ اٹھایا. تو راوی کہتا ہے میں حسین کے قریب گیا اور قریب جا کے میں نے کہا کہ حسین کیا جھک جھک کے بار بار اٹھا رہے تھے؟ تو راوی کہتا ہے کہ حسین نے میری بات کا جواب نہ دیا بلکہ ابا کا دامن ہٹایا. اور اب جو میں نے دیکھا تو عباس کے کٹے ہوئے بازو حسین کی گود میں تھے. حسین نے میری طرف دیکھ کے کہا ارے یہ وہی بازو ہے جن کے بوسے کی تمنا میری ماں کو رہ گئی تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج کے جو اسپانسر ہیں ان کے